فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں آرزوئے جبرائیل، مؤلف ہیں حجت الاسلام مرزا باقر الحسینی، ترجمہ کیا ہے سید علی شیر نقوی صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی چھٹی ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 131، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تیسری آرزو، لوگوں میں صلح کروا دینا۔ عنوان ہے اہمیت صلح۔ اس حدیث کے تحت حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تیسری آرزو ایسے دو افراد یا ایسے گروہ کے درمیان صلح کروا دینا ہے جو آپس میں ناراض ہوں۔ جب جبرائیل علیہ السلام خدمت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچے تو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میں بہت خواہش مند تھا کہ اے کاش میں بشر ہوتا اور دو افراد یا مختلف لوگوں میں جو اختلاف پیدا ہو جاتے ہیں ان کو برطرف کر سکتا اور ان میں صلح و صفائی کروا دیتا۔ جبرائیل علیہ السلام کی اس آرزو کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیں یقیناً در اہل بیت پر جانا پڑے گا تاکہ اس کی اہمیت کو واقعی سمجھ سکیں۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں لڑائی جھگڑے، اختلافات، کینہ اور قہر و غضب کی جو مذمت دین اسلام میں کی گئی ہے اسے سمجھنے کی کوشش کرنا ہوگی تاکہ اس باب کو بھی ہر لحاظ سے کامل اور پرثمر بنایا جا سکے۔ آغاز میں ہم قرآن کریم میں غور کرتے ہیں تاکہ دیکھیں کہ قرآن پاک اختلافات کے موضوع پر کیا کہتا ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 46 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کا لحاظ کیا کرو اور نزاع مت کرو، نہ اپنے امام سے نہ آپس میں، ورنہ کم ہمت ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بے شک اس آیت کی شان نزول ابتدائے اسلام میں جنگ بدر میں شریک مسلمان سپاہیوں سے منسلک ہے، لیکن ہمیں یہاں یہ نقطہ نہیں بھولنا چاہیے کہ دین اسلام قیامت تک کے لیے ہے اور قرآن بھی قیامت تک کے لیے ہے۔ اسی واسطے اسلام کے احکامات کسی ایک گروہ یا کسی معینہ مدت تک کے لیے محدود نہیں، یعنی اگر حکم اطاعت کبھی ایک قوم کے لیے اور کسی خاص وقت پر بھی ہو تو پھر بھی یہ حکم تمام مسلمانوں پر اسی طرح واجب ہوگا جس طرح ان خاص لوگوں پر جن کے لیے خصوصی طور پر نازل ہوا تھا، اور ان احکام کی اطاعت لازمی ہوگی۔ اس بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی ملک کی فوج یا پولیس میں اختلافات یا تفرقہ ان کے درمیان باعث سستی اور ضعیفی ہو سکتا ہے تو یقیناً باقی معاشرے کے افراد میں بھی اسی طرح ہوگا، اور خدا کی طرف سے تفرقہ سے بیزاری اور اس کی مذمت مسلمانوں کے لیے خصوصی توجہ کی حامل ہونی چاہیے، لہٰذا تمام مسلمانوں کو اس سے لازماً بچنا چاہیے۔ تفرقے سے شیطان کی خوشی، صفحہ نمبر 132۔ نمبر 1، کافی میں یعنی اصول کافی میں ابو بصیر امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ جب تک دو مسلمان بھائی آپس میں ناراض رہیں شیطان اس صورتحال سے بہت خوش ہوتا ہے، اور جیسے ہی وہ آپس میں صلح کر لیتے ہیں تو شیطان کے پاؤں اکھڑنے لگتے ہیں اور وہ فریاد کرتا ہے کہ میں مارا گیا، میں ہلاک ہو گیا۔ نمبر 2، مفضل اپنی وصیت میں کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ جب دو افراد ایک دوسرے سے اس حال میں جدا ہوں کہ وہ آپس میں ناراض اور ایک دوسرے پر غضبناک ہوں تو ان میں سے ایک یا دونوں
ملامت یعنی لعنت خدا کے مستحق قرار پاتے ہیں اور وہ رحمت خدا سے دور ہوتے ہیں۔ متعب جو امام کا مخصوص دوست تھے عرض کرنے لگے کہ میں آپ علیہ السلام پر قربان ہو جاؤں، یہ سزا تو ظالم اور ستمگر کی ہے، لیکن جو مظلوم ہے اسے کس جرم میں سزا ملتی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اس لیے کہ اس نے اپنے دینی بھائی کو صلح کی دعوت نہ دی، یعنی جو بھی کہا اور سنا گیا اسے فراموش کیوں نہ کیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے بابا امام محمد باقر علیہ السلام سے سنا کہ انہوں نے فرمایا کہ جب دو افراد کے مابین جھگڑا ہو جائے اور ان میں سے ایک فرد دوسرے پر زیادتی کرے تو وہ مظلوم خدا کی خوشنودی کے لیے اپنے ظالم دوست یا عزیز کے پاس جائے اور کہے کہ بھائی مجھ سے زیادتی ہو گئی، یہ اس لیے کہ ان دونوں کے درمیان جدائی ختم ہو جائے۔ خداوند کریم عادل بھی ہے اور ظالم اور مظلوم کو بخوبی جانتا بھی ہے، وہ مظلوم کی داد رسی ضرور کرے گا۔ علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ یہ حکم دو دینی بھائیوں کے لیے ہے جو مومن اور متعدن ہو، لیکن اگر کوئی ان میں سے بدکار یا گناہگار فاسق و فاجر ہو تو اس صورت میں نہ صرف یہ کہ قطع تعلق کرنے میں کوئی حرج نہیں بلکہ نہی عن المنکر کا مطلوب بھی یہی ہے۔ تفرقہ باعث خطرہ ایمان، صفحہ نمبر 134۔ نمبر 3 ہے کہ ایک حدیث میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے دینی بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے۔ نمبر 4، داؤد بن کثیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا کہ انہوں نے فرمایا، میرے بابا امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رسول خدا کا ارشاد ہے کہ 2 مسلمان افراد جو ایک دوسرے سے غضبناک ہوں اور وہ 3 روز تک اسی حال میں رہیں اور آپس میں صلح نہ کریں تو وہ دونوں دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، اور ان میں سے جو بھی دوسرے دینی بھائی سے بات چیت کرنے میں سبقت لے جائے گا وہ قیامت کے روز بھی بہشت میں داخل ہونے میں سبقت لے جائے گا۔ نمبر 5، ایک اور حدیث جو امام باقر علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا، جیسے ہی شیطان 2 مومنوں کے درمیان دشمنی ڈال دیتا ہے اور جب تک ان دونوں میں سے کوئی ایک معاف نہیں کر دیتا یا دونوں معاف نہیں کر دیتے، شیطان خوش ہو کر پشت کے بل سوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کامیاب ہوا۔ بس خدا تعالیٰ اس شخص پر رحمت کرے جو ہمارے 2 دوستوں کے درمیان الفت و محبت پیدا کر دے۔ اے گروہ مومن، آپس میں پیار و محبت پیدا کرو اور ایک دوسرے پر مہربانی کرو۔ اپنوں سے قطع تعلق کی اجازت نہیں۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس شخص کے بارے میں پوچھا جو اپنے عزیز رشتہ داروں سے اس بنا پر قطع تعلق کرنا چاہتا ہے کہ وہ مذہب حق یعنی مذہب شیعہ کو نہیں مانتے۔ امام نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ ان سے قطع تعلق کرے۔ اس روایت سے ہمیں بخوبی علم ہو گیا کہ قہر و غضب اور قطع تعلق تو ان 2 افراد سے بھی جائز نہیں جو ہمارے برحق پیشواؤں اور اماموں کو بھی صحیح مقام پر نہیں مانتے، چہ جائے کہ اس قہر و غضب اور قطع تعلقی کی اجازت مومن سے ہو۔ اب جب کہ لڑائی جھگڑے کرنے کی مذمت ظاہر ہو گئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ 2 افراد کے درمیان صلح و صفائی کروانے کا کیا فائدہ ہوگا۔ صلح کی اہمیت قرآن کی نظر میں، آئیے قرآن میں دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 میں ارشاد ہے، تمام مومنین جو ایک روح ایمانی اور رحمت الہی کی وجہ سے مورد وجود میں آئے ہیں اور اصل میں ان سب کی روحانی اور ایمانی باپ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام ہیں، اس وجہ سے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ بس تم اپنے بھائیوں میں اگر کوئی جھگڑا پیدا ہو جائے یا ناراضگی ہو جائے صلح کروا دیا کرو۔ خدا سے ڈرو، شاید اس تقوی اور خدا خوفی کی وجہ سے تم پر رحم کیا جائے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ صدقہ جو خدا کو بہت پسند ہے وہ لوگوں کے درمیان صلح کروا دینا ہے جب ان کے درمیان اختلاف اور جھگڑا پیدا ہو گیا ہو، اور لوگوں کو آپس میں نزدیک کرنا جب ایک دوسرے سے دور ہو گئے ہوں۔ صلح کی اہمیت علی علیہ السلام کی نظر میں، صفحہ نمبر 136۔ حضرت علی علیہ السلام کے نزدیک صلح کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب آپ
بستر شہادت پر تھے تو اس وقت آپ نے حسن اور حسین علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا، میں تم دونوں کو، اپنے باقی فرزندوں کو اور اپنے اہل بیت اور ان تمام افراد کو جن تک یہ وصیت نامہ پہنچے تقوی اور پرہیزگاری کی سفارش کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، لوگوں کے درمیان اصلاح کو فراموش نہ کرنا، کیونکہ میں نے اپنے برادر بزرگوار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ انہوں نے فرمایا، یعنی لوگوں کے درمیان صلح کروانا اور اختلافات کو دور کروا دینے کا ثواب نماز اور روزے سے زیادہ ہے۔ مرحوم علامہ مجلسی اس حدیث کی وضاحت میں فرماتے ہیں کہ نماز اور روزہ سے مراد واجب نماز اور روزہ نہیں بلکہ مستحب نماز اور روزہ ہے، یعنی اگر کوئی شخص لوگوں کے درمیان ایک اختلاف دور کروا دے تو اس کا ثواب ان تمام مستحب نماز اور روزے سے جو وہ خود بجا لائے اور دوسرے بجا لائیں زیادہ ہے۔ ان روایات سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس موضوع کی کیا اہمیت ہے۔ اب ہم اس موضوع کے بارے میں ائمہ اطہار کی زبان سے روایات کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کی اہمیت کا اندازہ لگاتے ہیں، جس کو بجا لانے کے لیے جبرائیل علیہ السلام نے بشر ہونے کی آرزو کی تھی۔ نمبر 1، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے اعلیٰ، سب سے قیمتی اور سب سے زیادہ اہمیت والا صدقہ زبان ہے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ، صدقہ زبان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، زبان سے کسی کی شفاعت کرنا، مثلاً اگر کوئی شخص کسی مشکل میں گرفتار ہو یا کوئی اسیر ہو تو زبان سے سفارش کر دینا صدقہ زبان ہے۔ اسی طرح اگر کسی کا ناحق خون گرنے سے روک دیا جائے یا کوئی اچھا کام زبان کے ذریعے سے کسی دینی بھائی کے لیے انجام دے دیا جائے یا کم از کم زبان کے ذریعے سے کسی کی پریشانی کو گھٹا دیا جائے تو یہ سب صدقہ زبان کی قسمیں ہیں۔ نمبر 2، ایک اور حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، 2 افراد کے درمیان صلح کروا دینا میرے نزدیک اس سے بہتر ہے کہ خدا کی راہ میں 2 دینار صدقہ دیے۔ نمبر 3، گزشتہ روایت سے بھی زیادہ اہم اور ایک اور روایت ملاحظہ ہو جس میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے مفضل کو ارشاد فرمایا، جس وقت بھی تم ہمارے 2 شیعوں کے درمیان نفاق اور جھگڑا دیکھو تو میرے مال میں سے فدیہ دے دو، یعنی اگر ان میں سے ایک پیسوں کا دعویٰ کرے تو مسئلہ حل کروا لینے کے لیے میرے مال سے ادا کر دو تاکہ دوسرے شخص کو اس گرفتاری سے رہائی مل جائے۔ نمبر 4، ابو حنیفہ مقدم حاج کہتے ہیں کہ میرے اور میرے داماد کے درمیان میراث کے مسئلے پر جھگڑا تھا۔ مفضل ہم تک پہنچے، کچھ دیر تک ہمارے پاس کھڑے رہے، پھر کہا میرے گھر میں آئیں۔ ہم ان کے گھر چلے گئے تو انہوں نے ہمارے درمیان 400 درہم سے فیصلہ کروا دیا اور وہ 400 درہم اپنی جیب سے ہمیں ادا کر دیے، اور ہم دونوں سے عہد لیا کہ اس کے بعد کوئی دعویٰ نہیں کرے گا، اور کہا کہ یہ پیسے میرے نہیں تھے بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھے حکم دیا تھا کہ اگر ہمارے 2 حبداروں کے درمیان لڑائی ہو جائے تو میرے مال سے فدیہ ادا کر دینا تاکہ ان کے درمیان صلح کروائی جا سکے۔ پس میں نے جو رقم ادا کی ہے وہ اصل میں مال امام تھا۔ نمبر 5، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، کلام 3 قسم کا ہوتا ہے، نمبر 1 سچ، نمبر 2 جھوٹ، نمبر 3 لوگوں کے درمیان صلح والا کلام۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا، ابن رسول اللہ، میں آپ پر قربان، یہ تیسری قسم کا کلام یعنی لوگوں کے درمیان صلح والا کلام کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، اگر تم ایک گروہ سے دوسرے گروہ کے بارے میں کوئی سخت اور ترش کلام سنو جو اگر اسی طرح دوسرے گروہ تک پہنچے تو اس کو اذیت پہنچتی ہو، اس صورت میں اگر تم دوسرے گروہ کو سخت اور ترش کلام کے بجائے نرم، محترم اور تعریفی پیغام پہنچاؤ تو یہ تیسری قسم کا کلام ہوگا۔ تم نے بے شک اس تعریف میں جھوٹ بولا کیونکہ اصل میں کلام سخت تھا، لیکن تم نے صلح اور آشتی کی خاطر اسے بدل دیا، لہٰذا اس جھوٹ کو گناہ نہ سمجھا جائے۔ نمبر 6، عیسیٰ بن حسان کہتے ہیں کہ انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا کہ امام نے فرمایا، ہر جھوٹ بولنے والے سے پوچھ گچھ کی جائے گی سوائے 3 قسم کے افراد کے، جو یہ ہیں۔ نمبر 1، میدان جنگ میں دین کے دشمنوں سے میں جھوٹ کے ذریعے دشمن کو دھوکہ دے کر اس پر غلبہ حاصل کرنا مقصود ہو۔ نمبر 2 افراد یا گروہوں کے درمیان صلح کروانے کے وقت بولا جانے والا جھوٹ، یعنی اگر کوئی 2
فرد ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں، لیکن صلح کروانے والا یہی کہے کہ اس نے تمہاری تعریف کی ہے اور احترام کا قائل ہے، تو یہ جھوٹ چونکہ بہتری کے لیے ہے، لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں۔ نمبر 3، جب کوئی اپنے گھر والوں سے وعدہ کر لے اور اس پر عمل نہ کر سکے، بے شک اس نے اچھا نہیں کیا، لیکن پھر بھی اس کے حساب میں جھوٹ نہیں لکھا جائے گا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، یا علی، اللہ تعالیٰ ایسے جھوٹ کو جو اصلاح کے لیے ہو یا اصلاح کا باعث بنے پسند کرتا ہے، اور ایسے سچ کو جو فساد کا باعث بنے ناپسند کرتا ہے۔ صحیحۃ المعاویہ بن عمار میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، صلح کروانے والا اور امن لانے والا جھوٹا نہیں ہوتا، یعنی صلح کروانے والا شخص اور لڑائی جھگڑے کو ختم کروا کے امن اور آشتی لانے والا شخص چاہے اس مقصد کے لیے جھوٹ بھی بولے تو اسے جھوٹا نہیں کہا جائے گا۔ روایات کا مطالعہ کرنے کے بعد اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ واجبات کے بعد کوئی مستحب کام یعنی نماز اور روزہ ایسا نہیں جو اس بلندی کو تک پہنچے، کوئی صدقہ ایسا نہیں جو اس کام سے افضل ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے مال میں سے کچھ مال کو اس کام یعنی صلح کے لیے مخصوص کر دیا تھا، اور اگر کوئی شخص ناراض افراد یا گروہوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے جھوٹ بھی بولے تو اس کو جھوٹا نہیں کہا جائے گا۔ متفرقات ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تیسری آرزو یعنی لوگوں کے درمیان صلح و صفائی کروا دینے پر بحث ہو رہی تھی۔ اس میں اختلافات کی مذمت اور اتفاق اور اتحاد کی اہمیت پر بات ہوئی۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قطع رحمی اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں سے تعلق ختم کر دینا جو اختلافات اور لڑائی جھگڑوں کی وجہ ہی سے مورث وجود میں آتا ہے، اور صلہ رحمی جو صلح اور میل جول کا نام ہے، اس کی کیا اہمیت ہے۔ اس سلسلے میں ہم احادیث سے مدد لیتے ہوئے اس بحث کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے کہ گناہان کبیرہ میں سے جو از روح قرآن، احادیث اور روایات اہل بیت بالکل واضح ہے، وہ قطع رحمی ہے۔ رحم کے لغوی یا اسلامی اصطلاحی معنی انسان کے قریبی ماں باپ یعنی رشتہ دار ہیں۔ روایت میں ہے کہ عروۃ بن یزید نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت کے بارے میں پوچھا، سورہ رات کی آیت نمبر 21، اور جو ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں ان کی صلہ رحمی کا خدا نے حکم دیا ہے، اور اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے ہیں اور حساب کی سختی سے خوف کھاتے رہتے ہیں۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ صلہ رحمی کے بارے میں ہے، اور رحم سے مراد تمہارے نزدیکی رشتہ دار ہیں۔ قرآن مجید میں 3 صورتوں میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27 پہلے ہم بیان کرتے ہیں، جو خدا سے عہد و پیمان کر کے پھر اسے توڑ دیتے ہیں، اور جن چیزوں کے خدا نے وصل کا حکم دیا ہے اس میں فصل کر دیتے ہیں اور زمین پر فساد کرتے ہیں، یہی لوگ نقصان میں رہنے والے ہیں۔ اور سورہ رات کی 25ویں آیت، اور جو عہد خدا کو بعد اس کے پختہ ہو جانے کے توڑ ڈالتے ہیں، اور جن کو صلہ رحمی کا خدا نے حکم دیا تھا ان سے قطع رحمی کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ ہیں، ان کے لیے لعنت ہے اور انہی کے لیے اس گھر کی خرابی ہے۔ اور پھر ہے تیسری آیت سورہ محمد کی 22ویں آیت، پھر کیا یہ قریب ہے کہ اگر تم حاکم ہو جاؤ تو تم زمین میں فساد کرو اور قطع رحمی کرو۔ ان تینوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قطع رحمی کو قیامت میں نقصان دہ اور قطع رحمی کرنے والے کو ملعون قرار دیا ہے اور رحمت خدا سے دور کر دیا ہے۔ قطع رحمی بدترین عمل ہے۔ ایک شخص نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، مجھے بتائیں کہ خدا کے نزدیک کون سا عمل سب سے برا اور ناپسندیدہ ہے؟ اس کے جواب میں نبی اللہ نے فرمایا، کسی کو خدا کا شریک بنانا۔ اس شخص نے پوچھا کہ اس کے بعد کون سا عمل؟ آپ نے جواب دیا، قطع رحمی، اپنے عزیز و اقارب سے قطع تعلق کرنا۔ اس شخص نے پھر پوچھا، اس عمل کے بعد کون سا عمل؟ آپ نے جواب دیا، امر بالمنکر اور نہی عن المنکر، برائی کا حکم دینا اور نیک کاموں سے روکنا، عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ امام باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ اصول کافی میں ہے، 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ ان خصلتوں کے مالک کو موت نہیں آئے گی،
جب تک کہ ان کا برا انجام نہ دیکھ لیں، یعنی ظلم، قطع رحمی اور جھوٹی قسم۔ عزیزوں کی لڑائی کے مقابلے میں نیکی، صفحہ نمبر ہے 143۔ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے رشتہ داروں کی شکایت کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا، اپنے غصے کو پی جا اور اپنے غیظ و غضب کو برداشت کر، ان کے ساتھ نیکی کر۔ وہ شخص کہنے لگا، مولا، میرے ساتھ انہوں نے یہ کیا، وہ کیا اور مجھ پر ظلم کیا۔ آپ نے فرمایا، کیا تو بھی چاہتا ہے کہ ان کی طرح قطع رحمی کرے اور احسان کرنا چھوڑ دے؟ اگر اس طرح کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی دنیا اور آخرت میں تجھ سے اپنا لطف و کرم اٹھا لے گا۔ علامہ مجلسی اس روایت کی وضاحت میں لکھتے ہیں کہ ممکن ہے کہ منظور امام یہ ہو کہ اگر تم اپنے عزیزوں کی طرح قطع رحمی نہ کرو اور ان سے اپنے تعلقات استوار رکھو تو شاید وہ اس پر پشیمان اور نادم ہو اور تم سے میل جول شروع کر دیں۔ اس طرح رحمت خدا تم سب پر ہو اور تم بھی ان کی طرح قطع رحمی کرو تو تم کسی پر بھی لطف و کرم کی نظر نہیں کرے گا، یعنی خدا ان سب پہ قطع رحمی کرنے والے پر بھی اور ہم پہ بھی لطف و کرم کی نظر نہیں کرے گا۔ یہ چند روایات قطع رحمی کے بارے میں تھی۔ آئیے اب ہم صلہ رحمی کو قرآن اور اہل بیت کی نظر میں دیکھتے ہیں۔ صلہ رحمی واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 1 میں ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر آپس میں تم سوال کرتے ہو، اور قطع رحمی سے بچو، اس میں شک نہیں کہ خدا تم پر نگران ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں رحم سے مراد تمام رشتہ دار ہیں، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ صلہ رحمی کا حکم دے رہا ہے اور اس کا ذکر اپنے نام کے ساتھ کیا ہے، جس سے اس کی اہمیت مزید بڑھ گئی ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 3 احکام ایسے دیے ہیں کہ ہر حکم میں 2 چیزوں کی سفارش کی گئی ہے۔ ہر حکم دونوں کی بجا آوری سے منسلک ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کو اکٹھا حکم دیا، پس جو کوئی نماز پڑھے اور زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر ادا کرنے کا اور والدین کے شکر ادا کرنے کا حکم دیا، پس جو کوئی خدا کا شکر تو ادا کرے لیکن اپنے والدین کا قدردان اور شکر گزار نہ ہو تو خدا کی شکر گزاری بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تقوی اور صلہ رحمی کا حکم دیا، پس اگر کوئی تقوی اختیار کرے مگر صلہ رحمی نہ کرے تو اس کا تقوی بھی خدا کو قبول نہیں۔ صلہ رحمی اور قیامت میں حساب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے جد بزرگوار پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، صلہ رحمی قیامت کے روز حساب کو آسان کر دے گی۔ صلہ رحم کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی سفارش۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے جد بزرگوار پیغمبر اسلام نے فرمایا، میں قیامت تک کے لیے اپنی امت سے تم کو جو حاضر ہیں یا غائب ہیں یا ابھی باپوں کے صلب میں ہیں یا ماؤں کے رحم میں ہیں یا ابھی تک دنیا میں نہیں آئے، سب کو وصیت کرتا ہوں کہ صلہ رحمی کریں، اگرچہ تم میں اور تمہارے رحم یعنی ماں باپ کی طرف سے قریبی رشتہ داروں میں 1 سال کی مسافت کا سفر ہی کیوں نہ ہو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ صلہ رحمی ایسا امر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے جزو دین قرار دیا ہے۔ قطع رحم اور پل صراط۔ امام باقر علیہ السلام حضرت ابو ذر غفاری سے نقل کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا، پل صراط یعنی وہ پل جو جہنم کے اوپر ہے اور ہر کسی کو اس کو عبور کرنا ہوگا۔ اس کے 2 اطراف پر صلہ رحمی اور امانت ہوگی۔ اگر کسی نے صلہ رحمی کی ہوگی اور امانت میں خیانت نہ کی ہوگی تو وہ آسانی سے پل پر سے گزر جائے گا، لیکن اگر کسی نے صلہ رحمی نہ کی ہوگی یا امانت میں خیانت کی ہوگی تو کسی قیمت پر بھی پل پر سے نہ گزر سکے گا اور اس کا کوئی دوسرا عمل اسے فائدہ نہ پہنچا سکے گا اور وہ واصل جہنم ہوگا۔ صلہ رحمی کا اجر، صفحہ نمبر 147۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ ہے روایت بحار الانوار میں موجود ہے، اگر کوئی شخص صدق دل سے جان و مال سے اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے تو پروردگار اس شخص کو
100 شہیدوں کے برابر اجر و ثواب عطا کرے گا، اور وہ شخص جو قدم اٹھائے گا ہر قدم کے بدلے 40,000 نیکیاں اس کے حساب میں لکھی جائیں گی، اور 40,000 برائیاں اس سے دور کر دی جائیں گی، اور اسی اعتبار سے اس کا درجہ بلند ہوگا گویا اس نے 100 سال تک صبر کے ساتھ عبادت کی ہو۔ صلہ رحمی کے دنیاوی فائدے۔ روایت میں ہے کہ ایک دن منصور دوانقی نے کسی کو امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ان کو بلانے کے لیے بھیجا اور محل کے ایک کمرے میں ایک قیمتی قالین بچھانے کا حکم دیا تاکہ امام کے قریب بیٹھ سکے۔ تھوڑی دیر کے بعد امام بادل ناخواستہ اپنے آپ کو معطر کیے ہوئے تشریف لائے۔ منصور نے امام کا استقبال کیا اور امام کو اپنے پاس بٹھایا۔ اس نے امام سے درخواست کی کہ صلہ رحمی کے بارے میں وہ حدیث بیان فرمائے جو اس نے مہدی عباسی سے سنی تھی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہاں میرے والد نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے جد بزرگوار علی ابن ابی طالب سے اور انہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ انہوں نے فرمایا، جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے اگر اس کی عمر 3 سال باقی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی عمر کو 30 سال کر دیتا ہے، یعنی اگر 3 سال باقی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی عمر کو 30 سال کر دیتا ہے، اور جو قطع رحمی کرتا ہے اگر اس کی عمر 30 سال ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی عمر کو 3 سال کر دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، خدا جس کو چاہتا ہے محو کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ثبات عطا کرتا ہے، اور اس کے پاس ہی کتاب کا علم ہے، اور یہ سورہ رات کی آیت نمبر 39 ہے۔ منصور نے کہا، یہ حدیث تو اچھی تھی مگر میرا مقصود یہ نہیں۔ اس پر امام نے فرمایا، میرے والد نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے جد علی علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ پیغمبر خدا نے ارشاد فرمایا، صلہ رحمی شہروں کو آباد کر دیتی ہے اور عمروں کو طولانی کر دیتی ہے، بے شک اس کے رہنے والے افراد نیک نہ بھی ہوں، اور یہ روایت بحار الانوار میں موجود ہے۔ منصور نے پھر کہا کہ حضور یہ حدیث بھی اچھی تھی مگر میرا مقصود یہ بھی نہیں۔ اس پر امام علیہ السلام نے فرمایا، میرے والد نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے جد علی علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلہ رحمی حساب کو آسان کر دیتی ہے اور آدمی کو بری موت سے نجات دلاتی ہے۔ منصور نے کہا کہ یہی حدیث میرا مقصود تھی، اور یہ حدیث بھی بحار الانوار میں موجود ہے۔ داؤد رقی کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک آپ نے فرمایا، اے داؤد، جمعرات کے روز تمام شیعوں کے اعمال ہمارے سامنے پیش کیے گئے۔ تمہارے کاموں میں سے صلہ رحمی جو تم نے اپنے چچا کے ساتھ کی تھی اس نے مجھے خوش کیا۔ اصل حقیقت کو میں جانتا ہوں، اس کی قطع رحمی کے مقابلے میں تمہاری صلہ رحمی نے اس کی موت کو نزدیک تر کر دیا ہے۔ داؤد نے کہا کہ میرے چچا کا بیٹا کینہ پرور اور خبیث آدمی تھا، لیکن اس کی پریشانی اور مصیبتوں سے میں آگاہ ہو گیا، بس اس سے قبل کہ میں مکہ کی طرف حرکت کرتا میں نے کچھ پیسے اس کو بھجوا دیے تاکہ اس کی زندگی میں آسانی ہو جائے۔ میں جب مدینے پہنچا تو امام نے مجھے اس سے باخبر کیا۔ صلہ رحمی کی عظیم ترین مثال، صفحہ نمبر ہے 150۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے شہادت کے وقت وصیت فرمائی کہ میرے چچا کے بیٹے حسن افتیس افتیس کو 70 دینار دے دیے جائیں۔ وہاں موجود لوگوں میں سے کچھ نے عرض کیا، یابن رسول اللہ، کیا آپ اس کو بخشش کر رہے ہیں جس نے تلوار کے ساتھ آپ پر حملہ کیا تھا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نہیں چاہتے کہ میں ان میں سے ہو جاؤں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ لوگ ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں جس کا اللہ نے ان کو حکم دیا ہے۔ بے شک اللہ نے بہشت کو بنایا ہے اور اسے پاکیزہ و معطر کیا ہے، اس کی خوشبو 2000 سال کی مسافت سے بھی سونگھی جا سکے گی، مگر عاق والدین اور قطع رحم اس خوشبو کو نہیں سونگھ سکے گا۔ صفوان جمال کہتا ہے کہ ایک دن امام جعفر صادق علیہ السلام اور عبداللہ بن حسن کے درمیان بحث و مباحثہ ہو گیا اور کچھ لوگ ارد گرد جمع ہو گئے۔ رات ہو گئی تو سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ صفوان کہتا ہے کہ میں صبح صبح کسی کام کے لیے گھر سے نکلا، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو عبداللہ بن حسن کے گھر میں دیکھا کہ فرما رہے تھے، اے کنیز، عبداللہ بن حسن کو اطلاع دو کہ وہ باہر آئیں۔
عبداللہ بن حسن باہر آئے اور کہا یا ابا عبداللہ اتنی صبح صبح کیوں تشریف لے آئے؟ امام نے فرمایا میں نے کل رات قرآن کی آیت پڑھی جس نے مجھے پریشان کر دیا۔ عبداللہ نے پوچھا کون سی آیت؟ امام نے جواب دیا وہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور وہ لوگ صلہ رحمی کرتے ہیں ان کے ساتھ جن کا اللہ نے ان کو حکم دیا ہے اور وہ اپنے خدا سے اپنے حساب میں برائی سے ڈرتے ہیں۔ عبداللہ کہنے لگے کہ آپ نے سچ فرمایا، میں نے تو قرآن میں اس آیت کو نہیں پڑھا۔ اس کے بعد ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کر رونے لگے۔ وضاحت: عبداللہ بن حسن وہی شخص ہے جس نے امام سے لمبی بحث کی تھی اور آپ کو اپنے بیٹے محمد بن عبداللہ کی بیعت کرنے کے لیے کہا تھا۔ امام بھلا ایسے کام کب کر سکتے تھے؟ اس کے علاوہ پورا قرآن امام کی نظروں کے سامنے ہوتا ہے۔ یہ تو عبداللہ بن حسن کو تنبیہ کرنے کے لیے فرمایا تھا۔ آپ کی پریشانی بھی اسی کے لیے تھی۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ صلہ رحمی کی کیا اہمیت ہے اور قطع رحمی کی اجازت نہیں، اگرچہ اہل رحم اس حد تک بھی فسق و گمراہی میں مبتلا ہوں۔ صلہ رحمی تو کافر عزیزوں کے لیے بھی لازمی ہے۔ صفحہ نمبر ہے 152۔ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور عرض کرنے لگا یا ابن رسول اللہ، میرا ایک عزیز ایسا ہے جو میرا ہمدین نہیں، کیا اس کے میرے اوپر کچھ حقوق ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، قرابت داری یا عزیزداری کو کوئی چیز ختم نہیں کر سکتی، البتہ اگر تمہارا قرابت دار تمہارا ہمدین ہو تو اس کے تم پر دو حق ہو جائیں گے، ایک قرابت داری کی وجہ سے اور دوسرا ہمدین ہونے کی وجہ سے۔ وضاحت: یہ روایت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ قرابت دار بے شک کافر ہی کیوں نہ ہو، اس کا مذہب قرابت داری کو ختم نہیں کر سکتا، لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کافر رشتہ داروں سے بھی قطع رحمی نہ کرے، اگرچہ ان سے دلی محبت نہ رکھے، پھر بھی ظاہراً ان سے میل جول ضرور رکھے۔ خاندان والوں کی مدد کرنا واجب ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے جد بزرگوار حضرت علی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص پیغمبر خدا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ، کیا مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی کوئی حق ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اپنوں سے نیکی کرنا، ان سے وابستگی رکھنا جو اہل خاندان سے کٹے ہوئے ہیں، مسلمان ہمسائے کی مدد کرنا، اگر کسی شب کو کوئی سیر شکم سوئے اور اس کا ہمسایہ بھوکا ہو تو ایسے ہے جیسے مجھ پر ایمان ہی نہ لایا ہو۔ پھر آپ نے فرمایا جبرائیل نے مجھے ہمسائے کے لیے متواتر اس قدر سفارش کی کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ کہیں ہمسایہ ہمسائے کی وراثت میں حصہ دار تو نہیں۔ کم ترین صلہ رحمی: 8ویں امام علی بن موسیٰ رضا امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا صلہ رحمی کریں، بے شک یہ ایک گھونٹ پانی سے ہی کیوں نہ ہو۔ صلہ رحمی میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ عزیز و اقارب کو تم سے کسی قسم کی اذیت نہ پہنچے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کرو، ان پر احسان کرو، کیونکہ یہ عمل قیامت کے روز حساب کو آسان کر دے گا اور گناہ ہونے سے بچائے گا۔ بس اپنے بھائیوں سے صلہ رحمی کرو، ان پر احسان کرو، بے شک یہ اچھے طریقے سے انہیں سلام کرنے یا اچھے طریقے سے ان کا جواب دینے تک ہی کیوں نہ ہو۔ صلہ رحمی کے لیے سفر کرنا: دین اسلام میں صلہ رحمی کے لیے اور اپنے عزیز و اقارب سے ملاقات کرنے کے لیے سفر کرنا مستحب ہے۔ پس رسول خدا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا یا علی، ماں باپ سے نیکی کرنے کے لیے مسافت کرو، چاہے یہ 2 سال کی مسافت ہی کیوں نہ ہو۔ مریض کی عیادت کے لیے جاؤ، چاہے یہ مسافت 1 میل ہی کیوں نہ ہو، اور تشییع جنازہ میں شرکت کرو، چاہے یہ مسافت 2 میل ہی کی کیوں نہ ہو، اور اپنے دینی بھائی کی زیارت اور ملاقات کے لیے جاؤ، چاہے مسافت 4 میل ہی کی کیوں نہ ہو۔ صلہ رحمی کرنے والے کا بہشت میں مقام: پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہشت میں ایک ایسا مقام ہے جہاں صرف 3 قسم کے افراد پہنچ سکیں گے: نمبر 1 عادل حکمران، نمبر 2 صلہ رحمی کرنے والا، اور نمبر 3 غریب عیالدار جو صابر ہو۔ یہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تیسری آرزو کا اختتام ہوتا ہے۔